محبت کے ساتھ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام معزز محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تراویح کے اندر قرآن کریم کی تکمیل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق میرے سامعین، میرے نمازی ہیں کہ جنہوں نے سارا دن بھر کام کیا، روزہ رکھا اور رات کو ایک ایک سپارہ نہیں بلکہ اڑائی سپارے بھی تراویح کے اندر سنے۔ یقیناً میرے دل سے دعائیں نکلتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذبوں کو سلامت رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس عبادت کو، محنت کو، کوشش کو اللہ قبول فرمائے۔ اگر یہ میرا قرآن نہ سنتے تو شاید قرآن مکمل نہ ہوتا، اور دل کی یہ خواہش تھی، اللہ تو دلوں کی باتوں کو جانتے تھے، میں چاہتا تھا اللہ میں قرآن کی تکمیل کر کے تیرے گھر میں آؤں۔ ہم گناہگار ہیں، ضیاءکار ہیں، یقیناً اس لائق نہیں ہے۔ اس رب ذوالجلال کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے یہ توفیق ہمیں بخشی۔ تو اس لیے سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق میرے نمازی ہیں، میرے سامعین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی شایع نشان اجر عظیم عطا فرمائے۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، تھکے آپ بھی ہوئے ہیں، تھکا میں بھی ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو آسمان سے نازل کیا، آسمان سے نازل کیا، جبرائیل امین لے کر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا، اور یہ قرآن سارا کا سارا، محفوظ کا محفوظ، مکمل کا مکمل مجھ تک، آپ تک پہنچا۔ اور اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو بہت قربانیاں ہیں۔ یہ قرآن جو مجھ تک پہنچا، آپ تک پہنچا، یہ یوں ہی نہیں پہنچا، بلکہ خون کی ندیوں کو عبور کرتے کرتے یہ قرآن مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ اب رمضان کا آغاز ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ادھر رمضان کا چاند نظر آتا ہے، مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ جی رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بچے جو ابھی، جس کو ہم پہلے کبھی محبت بری نظر سے نہیں دیکھتے ہوتے، لیکن جو ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے مصلی پر دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ کا قرآن سنا رہا ہے۔ میں نے پیچھے کھڑے ہونے والے سامعین سے پوچھا، یہ بچہ تو بڑا عجیب بچہ تھا جس سے تم محبت بھی نہیں کرتے تھے، پیار بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ جس کو تم پیار کی نظر سے دیکھتے بھی نہیں تھے،
آج یہ تمہارے آگے کھڑا ہے، تم پیچھے کھڑے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو مجھے جواب ملتا ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن آ چکا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن آ جائے وہ دنیا میں بھی بلند ہو جاتا ہے، آسمانوں پر بھی بلند ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ساری زمین پر چلنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ محبت اس قرآن والے سے کرتے ہیں۔ قرآن کو ختم کرنے والے بہت سے آئے جنہوں نے قرآن کو ختم کرنا چاہا، لیکن یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کو اللہ نے عزتیں دے دی، اور جس مدینے میں نازل ہوا اس مدینے کو عزتیں مل گئی۔ آگے چلتے جائیے، جس سینے میں قرآن آیا اور اسے محفوظ کیا، اللہ نے اسے بھی عزتیں دے دی۔ تتاری کا فتنہ تھا، انگریز قرآن کو ختم کرنا چاہتا تھا، کہتا قرآن کو ختم کیا جائے۔ اس وقت مسلمان کا راج نہیں تھا، حکومت نہیں تھی، اس نے کوشش کی، اتنے مسلمانوں کو شہید کیا، جو ایک دریا تھا وہ سارا کا سارا خون سے بھر گیا، بلکہ قرآن کے نسخوں سے بھر گیا، اس سے پل بن گیا، لوگ اپنی سواریاں گزارنے لگے، اور ایک انگریز ایک مدرسے میں گیا اور مولوی صاحب کو کہا کہ ہمیں قرآن کے نسخے چاہیے اور قیمت لے لیں۔ سارے کے سارے نسخے اٹھا کر دے دیے، جاتے جاتے کہا جاتے رہے ہو لیکن بات سمجھو۔ کیا بات سنانا چاہتے ہو؟ ایک بچے کو بلایا، اس نے قرآن شروع کر دیا، دوسرے کو بلایا، قرآن شروع کر دیا، تیسرے کو بلایا، حتیٰ کہ سارا کا سارا قرآن سنا دیا۔ قاری صاحب کہنے لگے انگریز تو یہ نسخوں میں چھپا قرآن تو لے جائے گا، اسے تو ضائع کر دے گا، ذرا یہ تو بتا جو یہ سینوں میں محفوظ ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بھائی جو سینوں میں قرآن آ جاتا ہے وہ سینوں سے ختم نہیں ہوتا۔ رب کائنات فرماتے اے قرآن کو سینوں میں محفوظ کرنے والوں مایوس نہ ہونا، دنیا کی نظر شاید تمہیں محبت سے نہ دیکھے، دنیا شاید تمہیں عقیدت سے نہ دیکھے، دنیا شاید تمہیں اپنے دل میں جگہ نہ دے، لیکن یاد رکھ جس نے میرے کلام کو سینوں میں چھپا لیا، رب ذوالجلال کہتے میں آسمانوں پر اعلان کرتا ہوں اے فرشتوں جتنے زمین پر لوگ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں ان میں سے یہ قرآن والے مجھے بڑے محبوب ہیں۔ آسمان کے فرشتے یہ اعلان سارے فرشتوں میں کر دیتے ہیں، پھر یہی اعلان زمین میں ہوتا ہے، زمین میں پھیل جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، پھر یہی اعلان جانوروں میں ہو جاتا ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح بہت سے اللہ کے ولی جو جس کو ہم نے آج تک دیکھا نہیں ہے، لیکن جب ان کا نام آتا ہے ادب سے نگاہیں نیچے جھک جاتی ہے۔ میں نے تصورات کی دنیا سے پوچھا ذرا بتا تو صحیح انہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے، حضرت احمد لاہوری کو دیکھا نہیں ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو دیکھا نہیں ہے، جنید بغدادی کو دیکھا نہیں ہے، ان اللہ کے ولیوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن بتا تو صحیح جب ان کا نام آتا ہے ادب سے نگاہیں کیوں جھک جاتی ہیں؟ مجھے جواب ملتا ہے بھائی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا، رب ذوالجلال نے پھر یہ
اعلان ساری دنیا میں لگا دیا. اب اس دن کے جائے گئے گزرے ہوئے کئی سال بیت گئے. رب ذوالجلال کہتے ان کی عظمت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھوں گا. رب ذوالجلال کہتے باقی ایسے نہیں رکھوں گا بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا تھا. تو بھائی قرآن کی مجلس ہے, ہم لوگ قرآن سے دور ہوئے تو اس لیے آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. جب اس قرآن کو ہم سینے سے لگا لیں گے, اس قرآن کو ہم سینے میں محفوظ کر لیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, ہم کہتے جی کاروبار نہیں چلتا, یہ نہیں ہوتا, فلاں نہیں ہوتا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی سارے دن کے کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. ہم نے اس طرف نہیں جاتے. اللہ قرآن میں انسان کی عظمت بیان کرتے ہیں. ایک تو انسان کو اللہ نے بنایا ہی بڑا خوبصورت ہے. انسان کو خوبصورت بنایا, پھر اسے اپنا کلام دے دیا اور پھر اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا. کتاب وہ دی جو ساری کتابوں سے اعلیٰ, نبی وہ دیا جو سارے نبیوں سے اعلیٰ. کتاب دے دی. آج رمضان کا جو مہینہ ہے یہ بھائی یوں ہی نہیں ملا, یہ حضور کی برکت سے ملا, صحابہ کی تڑپ سے ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام کہا کرتے تھے اے اللہ کے نبی سابقہ امتوں کی تو بڑی بڑی عمریں ہوا کرتی تھی, وہ تو عبادت کر کے ہم سے آگے نکل گئے, ہم تو ان تک نہیں پہنچ سکتے. رب ذوالجلال نے کہا میرے محبوب اپنے جانثاروں کو کہیے میں ان کو ایسے ایام دے دوں گا, ایسے لمحات دے دوں گا, ایسی گھڑیاں دے دوں گا, عبادت کم کریں گے لیکن اجر بہت دوں گا. آئیے ذرا قرآن کہتا ہے رمضان کے روزے دیے, ایسے تو نہیں دیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے بھی اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ساری کی ساری امتوں پر روزے فرض تھے. اللہ ان روزوں کا فلسفہ کیا ہے, اللہ روزوں سے حاصل کیا ہوگا, تو قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون. رب ذوالجلال کہتے ہیں روزے اس لیے دیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزے اس لیے دیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. اللہ نماز سے یہ تقوی حاصل نہیں ہو سکتا, صدقے سے حاصل نہیں ہو سکتا, نہیں, جو روزے سے تقوی حاصل ہوگا وہ اور عبادت سے حاصل نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے روزہ رکھتے ہیں, پیاس لگ جاتی ہے, گھر میں کوئی نہیں ہوتا, آپ چاہیں تو پانی پی سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, چلے چھوڑے وضو کرتے ہیں, کرلی کرتے ہوئے پانی پی لے, کوئی آپ کو دیکھنے والا, پانی کیوں نہیں پیتے؟ دل میں خیال آتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. رب ذوالجلال فرماتے اے میرے بندو ایمان والو یہی حالت تو دیکھنا چاہتا ہوں. میرا ڈر تمہارے جب دل میں آ جائے گا پھر تمہیں نماز چھوڑتے ہوئے ڈر لگے گا. میرا ڈر جب تمہارے دل میں آ جائے گا غیبت کرتے ڈر لگے گا, ریاکاری کرتے ڈر لگے گا, رشوت لیتے ڈر لگے گا, سود کھاتے ڈر لگے گا, ظلم کرتے ڈر لگے گا, کسی کا
हक गस्ब करते हुए डर लगेगा। रब्बे जुल जलाल फरमाते जो मुझसे डर जाए मैंने उसके लिए इनाम रखा है। तो मैंने कहा ये कुरान से पूछते हैं, तो कुरान ने कहा वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही वनहन नफ्स अनिल हवा। अल्लाह का कुरान कहते हैं जो गुनाह करते हुए डर जाए, मेरे सामने खड़े होने से डर जाए, तो अल्लाह रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। उसके लिए जन्नत में ठिकाने होंगे, उसके लिए जन्नत में बागात होंगे, उसके लिए जन्नत में नहरें होंगी। ये भी कुरान बता रहा है। रब्बे जुल जलाल कहते तुम दुनिया में रहते हुए दुनिया की हसीन रंग रंगीनियों को देखते हैं, दुनिया में रहते हुए गलत काम करते हैं, गलत नजर उठाते हैं। रब्बे जुल जलाल फरमाते बद नजरी ना करो, किसी पर गलत नजर ना डालो। रब्बे करीम नहीं डालेंगे अजर क्या मिलेगा? तो कुरान कहता है तुम्हें जन्नत में ऐसी हूरें मिलेगी जो तुम्हारे दिलों को ठंडा कर देगी। इधर मना किया, उधर रब्बे जुल जलाल फरमाते ऐसी दूंगा जो तुम्हारी आंखों को ठंडा कर देंगी। यहाँ की औरत तो नौजवान बैठे हैं, यहाँ की औरत तो एक दिन मुंह ना धोए तो उसकी हालत बदल जाती है, सर पे एक दिन कंघी ना करे तो अजीब सी कैफियत बन जाती है। रब्बे जुल जलाल फरमाते दुनिया की औरतों को छोड़ दो, जन्नत में ऐसी दूंगा जो एक आंख चपकने पर 70 जोड़े तब्दील कर। आगे अल्लाह का कुरान कहता है रब्बे जुल जलाल फरमाते दुनिया में रहते हुए शराब के करीब ना जाना। अल्लाह दुनिया में रहते हुए शराब के करीब नहीं जाएंगे तो क्या मिलेगा? तो कुरान कहता है वाका जन्नत में तुम्हें शराब दूंगा, जाम दूंगा, छलकते जाम दूंगा। दुनिया की शराब पीने के बाद माँ बाप की तमीज नहीं रहती, बेटी की तमीज नहीं रहती, अपनों की तमीज नहीं रहती। अल्लाह का कुरान कहता है वहां ऐसी शराब दूंगा जिसके पीने के बाद ला यस्माऊन फीहा वाला किज़्ज़ाबा। पीने के बाद गलत बात नहीं सुनोगे, लगव बात नहीं सुनोगे। रब्बे करीम ये किसके लिए? तो कुरान कहता है जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा। रब्बे जुल जलाल कहते हैं दुनिया की नेमतें ये तो आर्जी हैं, जब तुम दुनिया के अंदर मेरी फर्मा बरदारी करके चलोगे जन्नत में ऐसी नेमतें दूंगा जो कभी ख़त्म नहीं हो। तो इसलिए इसी बात पर इत्तिफाक करता हूँ जिन्होंने अल्लाह का कुरान सुना, अल्लाह तबारुक व ताला उनका सुनना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। और मैंने सुनाया, यकीनन इंसान होने के नाते गलतियाँ कमियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं, अल्लाह करीम मुझे भी माफ़ फरमाए। और सुनने के अंदर अगर कमी कोताही होगी अल्लाह तबारुक व ताला उसे भी अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। और अल्लाह करीम हमें सारी ज़िंदगी इसी कुरान के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं फिर आखिर में यही कहूँगा, जिन सामीन ने मेरे कुरान को सुना अल्लाह तबारुक व ताला उसे अपनी शाया निशान अजर अज़ीम अता फरमाए। और एक बात करना चाहता हूँ, आज ये इरादा कर लो, यकीन जाने हालात पता नहीं कैसे है, कब मौत आ जाएगी।
آج آپ لوگ ارادہ کر کے جاؤ، انشاءاللہ ہم اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بناؤ گے۔ میں اس بات کی قسم دے سکتا ہوں، اگر تم نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا دیا، دین کا علم دے دیا، تمہارے جانے کے بعد واللہ ساری دنیا تمہیں بھول جائے گی، لیکن جس اولاد کو تم نے دین کی تعلیم دے دی، قرآن سکھا دیا، وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر آپ کو ضرور یاد رکھے گی۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ رہے، آپ کا بیٹا قرآن پڑھے گا، آپ کا نام لے نہ لے آپ کو ثواب ملے گا، آپ کا بیٹا ذکر کرے گا، نام لے نہ لے آپ کو اجر ملے گا۔ میں اگر کسی کو احصال ثواب کروں، کسی کی نیت کروں گا تو تب پہنچے گا، لیکن آپ کا بیٹا نیت کرے یا نہ کرے، نیک عمل کرتا ہے، قبر میں انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا۔ تو اس لیے آپ سے یہی گزارش ہے، میں تو یوں کہا کرتا ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، میری حیثیت ایک طالب علم سے بھی کم تر ہے، واللہ کچھ نہیں ہوں۔ یہ جو کچھ ہے اساتذہ کی محنت ہے، والدین کی دعائیں ہیں اور آپ بڑوں کی دعائیں ہیں، وگرنہ میرے جیسا میں آج سوچ رہا تھا کہ اتنے عرصے میں قرآن کریم مکمل کر دینا، واللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، تحدیث بن نعمت کے طور پہ بتاتا ہوں، کہتے جب کسی چیز کا جنون لگ جاتا ہے نا، پھر اللہ کریم بھی مدد کرتے ہیں۔ یقیناً ہمارے اندر وہ اخلاص نہیں ہے، ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں ہے، اللہ ہمیں وہ اخلاص عطا فرمائے، وہ تڑپ عطا فرمائے۔ میں کبھی کبھی جب مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا تو کچھ آخری مقدار کی میں نے وہ دہرائی بھی نہیں کی ہوتی تھی، تو میں سوچتا تھا میرے پیچھے سامنے کھڑے ہیں، چلے اگر چل پڑی گاڑی تو چل پڑوں گا، وگرنہ رک جاؤں گا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کریم آدھا پونا پارا بڑھا دیتے تھے۔ جب بندہ مانگتا ہے، میرے جیسا گناہگار مانگتا ہے تو اللہ دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ تو بڑے عظیم لوگ ہیں، آپ تو بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، جب آپ اللہ کے سامنے مانگیں گے تو کیا اللہ تو اپنے بندوں کو بڑے قریب سے اللہ پکار کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے قیمتی لمحات ہیں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ اور اگلی بات اور آخری بات کہ جہاں پر ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہاں پر ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے بھی ضرور ہاتھ اٹھائیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگ سحری میں، افطاری میں مزے میں کھوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کے حالات دیکھیے۔ ہم اتنا تو کر سکیں کہ جتنی بھی یہ غیر مسلم اسرائیل کی مصنوعات ہے، کم از کم ہم اس کا بائیکاٹ کریں، اس کا بائیکاٹ کریں۔ اور اگلا کام، ہم ان مظلوموں کے لیے دعا کریں۔ جب ہم ان مظلوموں کے لیے اصل ایمان دیکھنا چاہتے ہیں، ہم باتوں والے ہیں، ہم کام والے نہیں ہیں۔ اصل ایمان دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا دیکھو، غزہ کے اندر ایک ماں اپنے بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر کہتی ہے، اللہ میں بھی جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک باپ اپنی بیوی اور بچوں کو سامنے رکھ کر اپنی بیوی کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، تو ہر بار مجھ سے نمبر لے جاتی تھی، آج شہادت میں بھی مجھ سے نمبر لے گی، تو چلی جا، تیرے پیچھے میں بھی تیار ہوں۔ یہ ان کے ایمان ہے، یہ ان کے جذبے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں، جہاں پر ہم اپنے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جہاں پر اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جہاں پر اپنے بزرگوں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، خدا کے لیے ان مظلوموں کے لیے بھی ہاتھ اٹھاؤ۔ جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے، کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کر لیا کہ میرے مسلمان، میرے امتی شہید ہو رہے تھے، تمہارا کردار کیا تھا؟ تو ہم کہہ تو سکیں گے، اللہ کے نبی ہم مجبور تھے، کچھ کر نہیں سکے، لیکن ہم نے اس زبان سے اللہ کے سامنے دعا ضرور کی تھی، شاید ہماری بخشش کا وہی سبب بن جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی رمضان المبارک کے قیمتی لمحات کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں اس فقیر کو بھی یاد رکھیے گا، اللہ کریم ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رضی اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے ابیرہ کبیرہ صغیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔
جانتے ہوئے کیے گئے، انجانے میں ہو گئے، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ آزمائش کے قابل نہیں، ہم سب کے ساتھ فضل کا، رحم کا، عافیت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ جی جتنے احباب دور دراز سے، قریب سے اللہ تشریف لائے ہیں، یا اللہ یقیناً یہ محبت میں آئے ہیں، یا اللہ ان کا آنا قبول فرما، بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما۔ یا اللہ یقیناً ہم کمزور لوگ ہیں، یا اللہ ہم اس انداز سے ان کے سامنے مخاطب ان کو بات نہیں سمجھا سکتے، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جن نمازیوں نے قرآن سنا، اللہ ان کا سننا قبول فرما۔ یا اللہ ان کو اپنی شایع نشان اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو ترقیاں عطا فرما، ان کے جتنے بھی منتظمین ہیں، معاونین ہیں، متعلقین ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا الہ العالمین جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، کشمیر میں، فلسطین میں، یا اللہ ان مسلمانوں کی خصوصی مدد اور نصرت فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی یا اللہ لوگ حرمین شریفین گئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کا جانا قبول فرما۔ یا اللہ جو جانے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، یا اللہ ان کے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ یا اللہ ہم سب کو زیارت حرمین شریفین کی باادب بعافیت مقبول حاضر نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کے والد صاحب بیمار ہیں، ان کے بھائی کا یا اللہ جو معاملات ہیں، یا اللہ ان کو سب اپنے فضل و کرم سے یا اللہ پورا فرما۔ ہر قسم کے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے بہت سے دوست تشریف لائے ہیں، یا اللہ ان میں سے کچھ مقروض ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کے قرضے کی سہولت کے لیے جلد از جلد آسانی پیدا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو اپنے در کا محتاج رکھ۔ یا الہ العالمین ہم سب کے حال پر رحم فرما، قرآن سے پکی سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد والے ان کی اولاد کو متقین فرمادار بنا۔ یا اللہ جہاں کہیں حفاظ کرام حفظ کر رہے ہیں، یا اللہ سب کو حافظ بنا، عالم بنا، باعمل بنا۔ یا اللہ حفظ اتنا مضبوط ہو، یا اللہ یاد والا حفظ فرما۔ یا اللہ متشابہات سے بچا، یا اللہ مضبوط حفظ عطا فرما، مضبوط حافظہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنی رضا اپنا قرب نصیب فرما، ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچوں کو، نظروں کو، خیالات کو، ارادوں کو پاکیزہ فرما، ہمارے دلوں کو اللہ پاک اور صاف فرما، ہمارے ارادوں کو پاک اور صاف فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی حاضرین مجلس بیٹھے ہیں، جن کے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے، خصوصاً اللہ میرے والد محترم ان کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، ابن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرما، میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔